بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعى في خرابها اولئک ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفین صدق اللہ العظیم وقال تعالى جلالا واكراما لنبيه الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه افضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. محترم ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اپنے حبیب معظم نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور رمضان جیسا مقدس مہینہ عطا فرمایا. محترم ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ، کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں سے روکے کہ اس میں اس کا ذکر کیا جا سکے، کہ اللہ کو یاد کیا جا سکے، اللہ ان یذکر فیہا اسمہ، کہ اس میں اس کا نام لیا جائے، وسعی فی خرابها، اور اس کو ویران کرنے میں کوشش کرے. حضرات گرامی، یہ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں کہا ہے جو مسجدوں میں اللہ کا ذکر ہونے سے روکتے ہیں اور مسجدوں کو ویران ہونے کے لیے کوشش کرتے ہیں. ان کے لیے بڑی وعید ہے اور اتنا خطرناک اور اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لہم فی الدنیا خزی، ان لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہوگی، اور وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہوگا. اتنی بڑی ان کے لیے دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے وعید فرمائی ہے جو مسجدوں کو روکتے ہیں کہ اس میں اللہ کا نام لیا جائے اور اللہ کا ذکر کیا جائے. حضرات گرامی، اس آیت کریمہ کے حوالے سے مفسرین نے بیان کیا. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ اس طرح سے حضرت ابن ابی حاتم نے روایت کیا ہے، اس کو امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے کے پاس نماز پڑھنے سے، مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے منع کیا تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ ومن اظلم ممن منع، کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کے گھروں میں اس کا نام لینے سے روکے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا ہے. اسی طرح سے ابن جریر نے حضرت ابن زید سے روایت کیا، انہوں نے کہا کہ یہ آیت مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی. حین صدوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن مکہ یوم الحدیبیہ، جب مشرکین مکہ نے حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیبیہ کے دن مکہ مکرمہ سے روکا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا. تو ان لوگوں کے لیے بڑی وعید ہے جو مسجدوں میں اللہ کے ذکر ہونے سے روکتے ہیں اور مسجدوں کو ویران کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ دنیا میں ان کے لیے ہمیشہ رسوائی رہے گی. یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہے. جو مسجدوں کو ویران کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں، جو آباد ہونے سے روکتے ہیں، ان کے لیے دنیا میں ہمیشہ رسوائی رہے گی اور آخرت میں بڑا عذاب رہے گا. اتنی بڑی سزا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر کیا ہے. تو حضرات گرامی، یہ لوگوں کے لیے اللہ نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا. اور اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی بعد والی آیت کریمہ میں فرمایا ہے کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر کہیں رخ کرو وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تم پاؤ گے. ان اللہ واسع علیم، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وسیع ہے اور جاننے والا ہے. حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جاننے والا ہے. اس آیت کریمہ کے حوالے سے مختلف روایتیں آئی ہیں جس کو امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے
اور دیگر مفسرین نے بیان کیا کہ اس آیت کریمہ کا شان نزول کیا ہے اور اس آیت کریمہ کے حوالے سے کبار مفسرین نے کیا کہا ہے۔ حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے امام مسلم، امام ترمذی اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی ہے۔ وہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی علی راحلتی تطوعا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نفل نماز اپنی سواری مبارک پر ادا فرماتے، اینما توجہت بھی، سواری کا رخ جس کسی جانب ہوتا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر نفل نماز ادا فرماتے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ ہی کے لیے مشرق ہے مغرب ہے، تم جہاں کہیں رخ کرو گے وہاں تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پاؤ گے۔ وَهُوَ آتٍ مِّن مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لا رہے تھے، اس وقت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل مبارک فرمایا تھا۔ پھر ثم قرأ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، یہ بات فرمانے کے بعد کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آتے وقت حضور نے نفل نماز اپنی مبارک سواری پہ ادا فرمائی تھی۔ جب یہ واقعہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جب یہ واقعہ بیان کیا، اس کے بعد آپ نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، کہ اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہیں۔ اس کے بعد وقال فی ھذا نزلت ھذہ الآیۃ، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ارشاد فرمایا اس مسئلے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اور اسی طرح سے حضرت حاکم نے آپ ہی سے روایت کیا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا انزلت فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، یہ جو آیت کریمہ ہے کہ تم جہاں کہیں رخ کرو گے وہاں تم اللہ کو پاؤ گے، کہ ان تسلی حیثما توجہت بک راحلتک فی التطوع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تم نماز پڑھو جس کسی جانب تمہاری سواری چلے، متوجہ ہو، نفل نماز ادا کرو، نفل میں تم اس طرح سے کر سکتے ہو۔ وقال صحیح علی شرط مسلم، اور حضرت حاکم نے فرمایا ہے کہ روایت صحیح ہے امام مسلم کی شرط پر۔ ھذا ما اصح ما ورد فی الآیت اسنادا، آپ فرماتے ہیں کہ اس حوالے سے اس آیت کریمہ کے بارے میں جو سب سے صحیح ترین روایت سند کے حوالے سے وارد ہے وہ یہی روایت ہے جو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی ہے۔ حضرت گرامی، اس کے بعد والی آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، یہ جو مشرکین تھے انہوں نے کہا تھا کہ نعوذ باللہ اللہ نے لڑکا بنا لیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا رد بلیغ فرمایا اور ارشاد فرمایا سبحانہ، اللہ کی ذات مبارک پاک ہے، بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اللہ کے لیے وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ جو کچھ آسمان میں اور جو کچھ زمین میں ہے، ساری آسمانوں میں اتنی مخلوق ہے اور ساری زمینوں میں جہاں جہاں پر جو مخلوق ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے۔ اب بتائیے جو ملکیت ہے وہ لڑکا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ مشرکین نے اس طرح کی بات کہی تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا رد بلیغ فرمایا ہے۔ کل لہ خانتون، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہر ایک اس کے لیے مطیع اور فرما بردار ہیں، سب اس کے سامنے جھکتے ہیں، چاہے کوئی بھی ہو، کتنی بڑی مخلوق ہو، سب اللہ کے حکم کے سامنے سر نگو ہیں۔ پھر یہ اس طرح کا ایک جھوٹا پروپیگنڈا کرنا، اس طرح کی ایک غلط بات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی طرف منسوب کرنا کتنا بڑا جرم ہوگا، یہ مشرکین کو سمجھنا چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا کل لہ قانتون، یہ سب کے سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مطیع اور فرما بردار ہیں۔ عیسائی اور نصارہ نعوذ باللہ اس بات کا دعویٰ کرتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ اسی طرح سے یہود نے حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں کہا اور مشرکین نے فرشتوں کے بارے میں ایسی بات کہی تھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان تمام کا اس آیت کریمہ میں رد کیا
کہ جتنی مخلوق ہے اور جتنے بھی برگزیدہ بندے ہیں سب اللہ کی مخلوق ہے، سب اس کے بندے ہیں اور سب اس کے سامنے جھکتے ہیں، سب اس کے مطیع اور فرما بردار ہیں۔ بدیع السماوات والارض، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی آسمانوں اور زمین کو ایجاد کرنے والا ہے اور ان کو پیدا کرنے والا ہے، موجد ہے۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی معاملے کا فیصلہ فرماتا ہے فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اس کے سوا نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے ارشاد فرماتا ہے کہ ہو جا، فیکون، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیت کریمہ میں ان مشرکین کا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والوں کا رد بلیغ فرمایا ہے۔ اس کی بعد والی آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وقال الذین لا یعلمون لولا یکلمنا اللہ او تأتینا آیہ، اور ان لوگوں نے کہا جو نہیں جانتے کہ اگر اللہ ہم سے بات کرتا او تأتینا آیہ، یا کوئی آیت ہمارے پاس آتی۔ کذالک قال الذین من قبلہم، ان لوگوں نے دو باتوں کا یہاں پر مطالبہ کیا تھا، دو باتیں کہی تھی کہ اللہ ہم سے بات کرے، اگر اللہ ہم سے بات کرتا یا ہمارے پاس کوئی آیت آتی، اس طرح کی جو بات انہوں نے کہی تھی، اللہ نے فرمایا کہ اسی طرح سے ان لوگوں نے بھی کہا تھا جو ان سے پہلے تھے، ان سے پہلے والے منکرین اور مشرکین نے ایسی ہی بات کہی تھی، مثل قولہم، ان کے کہنے کی طرح، تشابہت قلوبہم، اللہ نے فرمایا کہ شرک میں اور اس طرح کی بات کرنے میں ان کے دل یکساں ہیں، ان کے دل ایک جیسے ہو گئے، مشابہت رکھتے ہیں۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ہم نے آیتوں کو، نشانیوں کو بیان کر دیا ہے اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے۔ اس قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے واضح آیات بینات کو اللہ نے واضح فرما دیا، صراحت فرما دی ہے، جو قوم یقین رکھتی ہے اللہ نے سب چیزوں کو وضاحت کر دیا، وضاحت سے فرما دیا ہے۔ ان کا جو مطالبہ تھا اللہ تعالیٰ نے ان کے مطالبے کے جواب میں فرمایا کہ پہلے کے لوگ بھی ایسی ہی باتوں کا مطالبہ کیے، ان باتوں کی طرف توجہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جن کے پاس عقل سلیم ہے اور جو یقین رکھتے ہیں، یقیناً وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات بینات دیکھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے فرمایا، یہ ساری کائنات میں جدھر دیکھیں وہاں پر اللہ کی قدرت کے مظاہر موجود ہیں، جس طرف بھی بندہ توجہ کرے گا ادھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر کو پائے گا، ہر طرف اللہ کی قدرت کے مناظر کو دیکھ سکے گا۔ دیکھ کر عقل سلیم رکھنے والا اس بات کی طرف متوجہ ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یکتا ہے، اللہ ایک ہے، اور اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرے گا۔ اللہ نے فرمایا انا ارسلناک بالحق، اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، بشیرن و نذیرا، خوشخبری دینے والا بنا کر اور ڈرانے والا بنا کر، ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم، اور آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا دوزخ والوں کے بارے میں۔ محترم ناظرین، انشاءاللہ تعالی تفسیر کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اخیر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کو قرآن کریم کے ان آیات بینات کے مفاہیم اور اس کے مطالب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔